بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان جتلانے کی کئی صورتیں ہیں۔ احسان جتلانے کے کئی صورتیں ہیں، کئی درجات ہیں۔ ایک تو اور دوسرا یہ کہ آدمی صورتاً احسان جتائے۔ صورتاً احسان جتلانا یہ ہے کہ آدمی اس بات کسی کے ساتھ احسان کرے اور وہ پھر سوچے کہ اس نے مجھے عزت نہیں دی، مجھے شاباش نہیں دیا، مجھے ساتھ خادمانہ رویہ نہیں رکھا۔ یہ ساری صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک بار راولپنڈی میں ایک شخص نے بتایا کہ میں جس کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر اس نے ایک مثال بات بھی چلائی کہ نیکی مت کرو برائی نہیں ہے، نیکی نہ کرو تو برائی، نیکی نہ کرو تو برائی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ بات ایسی نہیں ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ جو واقعی نیکی کرتا ہے وہ اس کے دل میں قدر ڈالتا ہے، اس آدمی کی، جو آدمی نیکی کرنے والا ہے، کسی کے ساتھ احسان کرنے والا ہے حقیقی معنوں میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس کی قدردانی بھی ڈالتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم نے نیکی کی نہیں ہے، آپ نے شاید آپ نے کوئی نیکی کسی کے ساتھ کی ہی نہیں ہے۔ جب آپ پہلے سے طالب ہو کہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا رویہ رکھے تو یہ نیکی کہاں رہی؟ یہ تو اخلاص کی منافی ہے۔ میرے ساتھ اچھا رویہ کرے، میرے ساتھ میں آپ کو کچھ دیتا ہوں، کل میرے ساتھ مجھے ساتھ اس سے زیادہ نیکی کرے گا، یہ تو لا تمنن ولا تستکثر، یہ تو وہی بات ہے، نہ تو احسان جتاؤ اور نہ کثرت کا طالب بنو۔ یہ دراصل یہ بات ایسی ہوتی ہے کہ جب آدمی چاہے کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو دلوں کے اللہ پاک ایک ایسی لائن رکھی ہے، تھارے ہیں، جیسے آسمان، اللہ تعالیٰ آسمان کو بغیر ستون نہیں بنایا ہے، لیکن اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں، کششیں وغیرہ کی، جس سے وہ کیا ہے، یہ ستارے وغیرہ تھم گئی ہیں۔ اس طرح لوگوں کے اندر بھی کششیں ہیں، دلوں کے اندر۔ اگر آپ کسی کے ساتھ احسان کیا اور پھر اس نے اس کے مقابلے میں اتنا احسان نہیں کیا یا تم کو ضرورت پڑی ساتھ زیادہ نیکی نہیں کی، تو تمہارے دل میں ایک کدورت پیدا ہو جائے گی۔ وہ کدورت اس کے دل پر اثر کرے گا، تو پھر اس کے دل میں کدورت پڑ جائے گی، وہ آپ کے دل پر اثر کرے گا۔ یہ چلتے چلتے کیا ہو جاتا ہے، آدمی دشمنی کی طرف لے جاتی ہے، آدمی کو بہت پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اچھی مثال یہ ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال۔ ایک بار مجھے اپنے ایک واقعہ یاد پڑا۔ پہلے جو لوگ پہلے حرم شریف میں گئے ہوں گے، مدینہ منورہ، تو باب سلام سے متصل بازاریں لگتی تھی، وہاں بازار ہوتی، وہاں لوگ چیزیں فروخت کرتی تھی۔ تو دوسری طرف بھی علم شریعہ تھا، درمیان میں روڈ تھا باب النساء کے ساتھ، جہاں وہ قریب ہی وہاں علم شریعہ میں، جہاں حضرت مولانا شیخ حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ وہ رہتے تھے وہاں، تو یہاں ہی بازار لگتی تھی، یہاں ہی بازار ہوتی تھی۔ تو اس وقت نئی نئی تعمیر
جاری تھی اس طرف باب سلام کی طرف. اس طرف میں ایک بار نکلا, میں نے کہا کہ رومال خرید لوں. وہاں ایک بوڑھا سا آدمی بیٹھا تھا, اشراق کا ٹائم ہو چکا تھا. اشراق کے بعد جب ہم نکل گئے وہاں سے تو گرمی آ گئی تھی تھوڑی تھوڑی, سورج پڑ رہا تھا. میں اس سے رومال خریدنا چاہا. میں نے کہا کہ میں کتنے کے رومال ہے؟ اس نے کہا کہ 1 روپیہ کی. میرے ساتھ ٹوٹا ہوا پیسہ نہیں تھا, میرے ساتھ 10 ریال تھے. میں نے کہا کہ 10 ریال لے لو مجھے. اس نے کہا کہ میرے ساتھ مجھے ٹوٹا ہوا پیسہ دے دو. یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ ہے نہیں, مجھے ٹوٹا ہوا پیسہ دے دو. میرا خیال تھا کہ اس کو کہہ دو شاید ہی 2 روپے پر راضی ہو جائے, اس کا بھی کام ہو جائے گا, میرا بھی کام ہو جائے گا. اب میں کہاں ادھر ادھر پھروں گا, اس کو کیسے کہاں سے پیسے کو توڑ لاؤں گا. کیا تھے توڑنا ہوتے ہیں, کھولنا ہوتے کھولنا, کہاں سے کھولوں گا. تو اس نے کہا کہ نہیں. میں گیا وہاں سے, وہاں ایک کیبین تھا, اس کو کیا کہتے ہیں وہ جو جس میں سینڈوچ وغیرہ بنتی ہیں, کیا بنا وہی اس کو کیبین کہتے ہیں, کیبین. اس میں ہم گئے, اس میں نے کہا کہ مجھے کھلا پیسہ دے دو. اس نے کہا کہ نہیں. دوسری کو کہا, اس نے کہا کہ پھر واپس آیا. بلاخر میں نے کہا کہ 5 روپے لے لو. اب ظاہر ہے کہ میں جب 5 روپے, اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے 5 روپے مجھ سے لیے, اور ایک بہت اتنا جو نہیں, وہ جو بوڑھی عورتوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ وہ ہوتے ہیں, وہ گٹلیاں ہوتی ہیں, اس میں پیسے باندھے ہوتے ہیں. تو اس نے وہ کھول دیا, کیا کہتے ہیں, گٹلی. وہ گٹلی کو اس نے کھول دیا, اس کے اندر وہ نہیں ٹوٹی ہوئی پیسے تھے. تو مجھے اس نے گن کر 5 روپے دیے اور کہا کہ رومال لے لو. اب میں اس میں ڈھونڈنے لگا رومال میں. جن میں ایک بات ضرور تھی کہ اب میں نے 5 روپے دیے, کہ وہ تو 5 روپے دیا, اب اس کو میں تو اچھا رومال دوں گا, اس کی میرا قدر ہوگا, میری لحاظ ہوگی. اس نے مجھے, اور لوگ بھی ڈھونڈ رہے تھے رومال, مجھے کہا, فرمایا کہ ایسا کریں کہ اوپر سے جو رومال ہے وہ لے لو, ورنہ اپنا پیسہ لے کر سیدھے چلو. میں سمجھ گیا کہ یہ تم نے صورت احسان کیا. میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیا ہے, یہ صورت احسان ہے ایک, کہ میں نے چونکہ آپ ساتھ احسان کیا ہے, اب میں کیا جتنا تمہارے رومال الٹ پلٹ کروں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دوسری کا کرتے تھے وہ تو اپنی سودا کے بارے میں کہتے, وہ احسان نہیں جتاتے. میں تو احسان جتاتا تھا. احسان جتانے کی یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے کہ اگر آدمی کے ساتھ احسان کرے, پھر وہ کہہ دی کہ میں کوئی اچھی جگہ پر بیٹھوں, کوئی اچھی جگہ پہ کیا مجھے اچھی چیز بھی پھر مل جائے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر صورت احسان کے اندر داخل ہے. اور اس تمام چیزوں صورت جو بھی احسان کی جو بھی درجہ ہے اس میں اخلاص کی کمی ہوتی ہے. بعض میں بالکل ریاکاری ہوتی ہے, جس طرح زبان سے کہنا یا لوگوں میں پرچار کرنا. دوسری کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی بڑی چیزیں, یہ کیا ہے, یہ بھی صورت احسان ہوتی ہے, احسان جتلانا ہوتا ہے. اس لیے انسان کی اخلاص میں فرق ڈالتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل قبول ہوتا ہے جو ریا کی آمیزش, احسان کی آمیزش سے پاک ہو. اللہ پاک مہربانی بھی چلتا کرے گا, لیکن انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ اگر آپ سے اعلیٰ درجے کا وہ ایسا صدقہ کریں کہ اس میں کوئی بھی وہ آمیزش نہ ہو. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. یہی اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بیان کی کہ جو لوگوں کو طعام دیتے ہیں, کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, کفارت کرتے ہیں, فقیروں کی, یتیموں کی, مسکینوں کی, اسیروں کے, قیدیوں کے, پھر وہ ان سے نہ تو بدلہ مانگتے ہیں کس کا کوئی مالی یا کوئی شباب کیا وہ اور کوئی ہمیں بدلہ دے دے کوئی کسی طرح سے, اور نہ اس سے وہ شاباش مانگتے ہیں. شکر کے اگر ہم شکر تو شکر کی معنی میں ہے, لیکن وہ اس سے کوئی شکریہ بھی نہیں مانتے, شاباش بھی نہیں مانتے, اس سے شاباش دے دیں. تو یہ بات
آپ کوشش کریں تو اس کے پھر نتائج بہت بہترین ہوتے ہیں. اس کا ایک نتیجہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہمیشہ خوش رہتا ہے، کیونکہ اس نے کہا میں نیکی کسی کا کیا ہی نہیں کی ہے، تو کسی کیا گلا ہوتا ہے. جب آدمی کی نظر میں کوئی نیکی نہ ہو کہ میرے ساتھ نیکی نہیں کی ہے، تو جو بھی جس کے ساتھ جو بھی کوئی نیکی کرے گا وہ کہتا ہے یار اس نے بڑی میرے ساتھ احسان کیا ہے، مجھے ایک چیز دیا. دیکھیں، کیونکہ اپنے احسان تو اس کو یاد نہیں ہے، وہ تو بھول چکا ہے. دوسری جو میرے ساتھ تھوڑا بھی احسان کرے گا اس کو بہت بڑی چیز نظر آئے گی. دوسروں کے احسان کو بہت بڑی چیز سمجھو کہ اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے. کیونکہ یہ انسان کے اندر یہ قدردانی کی کیا ہوتی ہے، وہ کیفیت ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے. جو آدمی جتنا ہی قدردان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے. من مشکل الناس لم مشکل اللہ. جو لوگوں کی قدردان نہیں ہوگا وہ اللہ کی قدردان نہیں ہوگا. جو ہاتھ تمہیں دیکھ نظر آ رہا ہے، جس کا احسان تمہیں نظر آ رہا ہے، اس کی تم قدر نہیں کرو گی. تو جو جس کی ذریعے سے دے رہا ہے، خود اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہے، لیکن وہ پردے میں ہے، وہی پردے میں، ہم پردے میں ہم پردے میں وہی. جس آدمی اندھا ہو نا، اندھے کے سامنے اپنا بیٹا کھڑا ہو تو پردے میں کون ہے؟ اندھا ہے، نہ کہ بیٹا تو دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ ہے. ہم پردے میں ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز کیا وہ اس کو پردے میں نہیں رکھ سکتا. ہم پردے میں ہوتے ہیں. ہمارے دلوں پر حجاب ہوتا ہے اور ہماری یہ آنکھ اس کی متحمل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں. قیامت کے دن اللہ پاک اور آنکھیں دیں گی، پھر اللہ پاک نصیب جیسی کو ہوگا. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. قابل تو نہیں ہے، لیکن اللہ پاک سے کیا کم ہے کہ وہ چلو جو مفت میں انتظار کر رہا ہے. لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ وہ میں کیا کر رہا ہوں، جب ذریعے کو نہیں دیکھ رہا ہے، جو بالکل سامنے ہے ظاہر کو، جو کیا جس ماورا ہے اس کو کیسے دیکھے گا؟ اس لیے وہ لوگ قدردان رہے. اس لیے جو نبی کریم سے قدردان نہیں ہوگا وہ اللہ قدردان نہیں ہو سکتا، قطعاً ہو نہیں سکتا. وہ منافق ہے، وہ نفاق ہے اس کے اندر، وہ جھوٹ بولتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کا جو پیغمبر نبی کریم کا قدردان نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قدردان نہیں ہے. جو صحابہ کرام قدردان نہیں ہے جس نے دین پہنچا ہے وہ دین کا قدردان نہیں ہے. وہ جھوٹ بولتا ہے. بار بار کہیں کہ میں دین پر فدا ہوں، بنت شدا ہوں، نعتیں پڑھیں، کیا ہوتے ہیں وہ نظمیں پڑھیں. نہیں، جو جس کے ہاتھ سے تمہیں یہ چیز ملی ہے قرآن، وہ ہمیں نبی کریم کے ہاتھ سے ملا ہے، اسی زبان سے ہمیں ملا ہے اور صحابہ کرام کے ہاتھوں سے ملا ہے. ائمہ متبعین، ائمہ مجتہدین کے ہاتھ سے وہ یہ دین ہمیں ملا ہے، علماء کی وجہ سے ملا ہے. تو اس لوگ یہ قدردانی کی دل میں ہونی چاہیے، اور قدردانی بھی تدریج ہونی چاہیے حسب مراتب. جو جس قدر جس کا مرتبہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ایسی نیکی کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کا دم نہ ہو، یعنی وہ کیا وہ شر والا دم. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. اس کے تحت حضرت مولانا مودود نعمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، کہیں میں نے کتاب میں دیکھا تھا اس کی کتاب میں، کہ اس کی یہ تو ہم کہیں تو ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جو ہم نے برے اعمال کیے ہیں اس کی شر سے ہمیں بچائیں، اور جو ہم اچھے اعمال جو نہیں کیے ہیں اس کی شر سے بچائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا اس لیے کیوں فرمایا اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت، یا رب العالمین، یا اللہ میں جو اعمال
کی ہیں اس کی شر سے بچائیں. اس سے نیک اعمال مراد ہے, اچھا اعمال مراد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں بھی بچپن میں بھی کوئی برا کام نہیں کیا ہے. انبیاء علیہ السلام ہوتے ایسے, یہ سید المرسلین ہے, سید المرسلین. تو فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یا رب العالمین مجھے اچھے اعمال کے شر سے بچائیں جو میں نے کی ہیں, اور یا اللہ مجھے ان اعمال کی شر سے بچائیے جو میں نے تیرے لیے چھوڑ دیے. برے اعمال انسان چھوڑ دیتا ہے, اس کی شر سے بچائیں. پھر آگے فرماتے ہیں کہ اس کے شر کیا ہے, اچھے اعمال کا شر کیا ہے, برے اعمال سے رک جانے کا شر کیا ہے. وہ کہتے ہیں وہ انا ہے, میں, کہ میں نے یہ کام کیا ہے, میں نے جہاد کیا, میں نے وہ تبلیغ کیا, میں نے درس و تدریس کیا, میں نے اتنے معرکے کیا سر کیے, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے اعمال کیے, میں نے رات گزاری, میں نے شب گزاری کی, میں نے یہ جو انسان کے اندر یا زبان سے کہے یا دل میں احساس ہو, یہ کیا ہے, اس کا شر ہے. آدمی کے دل پر جتنی اللہ پاک کی عظمت چھائی ہوئی ہوگی اس کو اپنا عمل نظر نہیں آئے گا, اچھا عمل نظر. اور جو اس سے ہو جائے گا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, اس نے مجھے یہ عمل کی توفیق دی, اور خرابی میرے اندر ہے کہ میں اس کو ٹھیک طرح نہیں کیا. اور جو آدمی کبھی کبھی برے عمل سے آدمی کو روک لیتا ہے, بہت بڑی خطرناک جگہ ہوتی ہے, مثلا حسب سب العورت ہے, اور اس نے آپ کو بلایا اور آپ جوان ہے, آپ کو کے اندر پوری جوانی جوش مار رہا ہے, کر رہا ہے, جوش کر رہا ہے, مار رہا ہے, اس کے باوجود وہ جگہ آپ کی لڑکی آپ کو کھیلی مل گئی, اب اس نے آپ کو بچایا اس سے. اس وقت آدمی کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میری اعصاب مضبوط ہے, میری اعصاب مضبوط ہے, میں بچ گیا. یہ بھی پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. وما ابرئ نفسی, اس کے ہاں یہی کہنا چاہیے کہ یہ اللہ پاک کا رحم ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا. نبی کریم سے فرماتے ہیں رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, یا رب العالمین مجھے پلک جھپک میں بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کریں. تو اگر آپ نفس کے حوالے ہو گئے پھر پڑ گئے مصیبت میں, تو اپنے گناہ سے روکنے کا شر یہ ہے کہ آدمی رک جائے, گناہ سے رکو, لیکن یہ نہ کہو کہ میں رک گیا, کہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا, اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا. تو مجھے بڑا اس کی وہ تشریح بڑی اچھی لگی. بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق رہے کہ درمیان میں کوئی بھی چیز درمیان میں نہ ہو. اس تعلق ایک بہت بڑا اللہ پاک مجھے بھی نصیب فرمائے. تو کہنے کی بات کر رہے ہیں, یہ تو زبانی بات ہے کہ درمیان میں کوئی چیز نہ ہو. وہ ہمارے شیخ القاضی فرماتے ہیں کن مال حق بلا خلق, کن مال حق بلا خلق. اللہ تعالیٰ سے ایسا رہو کہ درمیان میں مخلوق نہ ہو. اب یہ ساری چیزیں مخلوق ہے, جو آپ بھی مخلوق ہے, خود آپ بھی مخلوق ہے, دوسری بھی مخلوق ہے. وَكُنْ مَلَ خَلْقِ بِلَا نَفْسٍ, وَكُنْ مَلَ خَلْقِ بِلَا نَفْسٍ. لوگوں کے ساتھ رہو. وہ غزل عجیب آدمی ہے, اس کی کلام میں عجیب تصویر ہے, آدمی پڑھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ اس کی اپنے رب کے ساتھ کیسا تعلق تھا. لوگوں کے ساتھ ایسا رہیں کہ درمیان میں نفس نہ رہے, نفسانی خواہشات کے لیے نہ رہیں اس کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے لیے رہیں ان کے ساتھ, ان کے ساتھ دونوں کی کریں, اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. درمیان میں نفس نہ ہو کہ میں دوں گا پہ یہ مجھے دے گا, پہ یہ ہوگا, پہ یہ ہوگا, یہ نہ ہو درمیان. اللہ تعالیٰ